بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ عرس یا برسی اگر اپنے بزرگوں کے لیے منانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کس طرح منائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیوں منانی ہے، سوال یہ ہے۔ اور اگر کسی چیز کو منانا ہے اس غرض سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ذات کی تسکین کے لیے، اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، اپنی کسی بزرگ کے ساتھ وابستگی کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو ان دونوں نیتوں میں فرق ہے۔ اگر تو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام ہے دین۔ تو دین کے لیے جو بنیاد ہے، دین کے لیے جو دلیل ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لینی پڑے گی، اور پھر اسی طریقے سے منانا پڑے گا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، یا پھر صحابہ کرام اس کو مناتے رہے، پھر اس طریقے سے منایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے اگر کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوئی بات ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوئی بات ہو، اللہ کی رضامندی کی کوئی بات ہو، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا علم ہے اور پھر انہوں نے بتائی نہیں ہے آگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات آگے نہیں بتائی یا آگے نہیں پہنچائی، تو اس کا تو عقیدہ رسالت ہی غلط ہے، لہٰذا وہ تو کافر ہو گیا جو یہ کہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب باتیں پہنچا دی ہیں، اور قرآن نے کہا کہ اگر آپ نے نہ کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ آگے پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے تو رسالت کا حق نہ ادا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما ترکت شیئا، اللہ اکبر، میں نے ایک ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا۔ اور ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، ما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ حکم دینے میں کوئی چیز باقی چھوڑی ہے، نہ منع کرنے میں کوئی چیز باقی چھوڑی ہے، آپ نے تو پورا دین عطا فرما دیا۔ اب اگر کوئی چیز دین میں موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے قریب کرنے والا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والی چیز نہیں سمجھا۔ اگر کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے موجود نہیں تھی، اور میں اور آپ سمجھیں کہ نہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب امام مالک علیہ الرحمہ نے بتایا کہ کوئی شخص اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے اور کہے ہے تو اچھا، اللہ اچھا طریقہ ہے، چاہے نیا ہے لیکن ہے تو اچھا نا، کوئی ایسی بات ایجاد کر لے اور کہے کہ اچھا ہے،
میں کوئی حکم نہ دیا ہو. یہ تین باتیں ہو سکتی ہیں. لہذا جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، حکم دیا ہے، وہ تو کرنی ہے. جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے. اور کوئی چیز جس کا حکم نہیں دیا، اگر وہ دین کی چیز ہے، عبادات سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کی اطاعت سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کرنے کی دلیل لانی پڑے گی. وہ اپنے اصل کے اعتبار سے منع ہے اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں. اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ نہیں ہماری ضرورت ہے، ہمارے خاندانی رواج ہے اور کوئی بھی ہمارا اپنا معاملہ ہے، تو معاملات و اشیاء میں اپنی اصل کے اعتبار سے جواز ہے، وہ جائز ہے. لیکن اگر عبادت کے قبیل سے ہوگا، اس نیت سے ہوگا، تو وہ حرام ہے. من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے. گویا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جو میں اکثر ادا کرتا ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی آئے، یہاں کونے میں کھڑا ہو جائے، سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے. آپ اس کو کہیں بھئی کیا کر رہے ہو، یا مسجد میں آئے، آ کے وہ ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے کھڑا ہو جائے. آپ اس کو کہیں بھئی کیا کر رہے ہو، وہ کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور آپ اس کو کہیں گے بھئی اس طرح نماز تو نہیں ہوتی. وہ کہے گا کہاں منع آیا ہے، وہ کہے گا مجھے دکھاؤ کہاں منع آیا ہے کہ اس طرح نماز نہیں پڑھتے. تو کہاں سے دکھائیں گے اس کو، کہاں سے دکھائیں گے کہ سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے کونے میں کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں منع آیا ہے؟ یہ منع اس بات میں آیا ہے کہ یہ عبادت کے قبیل سے ہے، اور عبادت کے قبیل سے جب تک حکم نہ آئے اس وقت تک ہر چیز حرام ہوتی ہے. جس چیز کا کوئی حکم نہیں ہے وہ حرام ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. وہ ریجیکٹڈ ہے. کیوں؟ اللہ کے ہاں جو چیز قبول ہونی ہے وہ دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اس دین کے علاوہ کوئی چیز لائے گا وہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ نہیں تھی، اس لیے یہ قبول نہیں ہوگی. آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، وہ طریقہ اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہوگا. اگر وہی بندہ جو ٹانگیں اوپر کر کے اور سر نیچے کر کے کھڑا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی کیوں کھڑے ہو، وہ کہے کہ حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ دوران خون بہتر ہو جاتا ہے، اس طرح کر لیا کرو، تو پھر آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، پھر آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. پھر آپ اس کو اگر کہیں گے بھی نہیں اس طرح نہیں کرتے، تو پھر آپ کو منع کی دلیل دکھانی پڑے گی. کیوں؟ یہ اس نے اپنی ضرورت کے تحت کیا ہے، اپنا ایک اس کا ذاتی معاملہ ہے. یہ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کر رہا ہے، وہ تو کر رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ خلاف شرع کام نہیں کر رہا. اگر ٹانگیں اوپر کرنے سے اور سر نیچے کرنے سے اس نے کوئی کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ اس کا سطر کھل گیا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے تیرا چونکہ سطر کھل گیا ہے اس لیے یہ منع ہے. پھر آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، کوئی منع کی دلیل ہوگی، وگرنہ آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. لہذا آپ نے جو سوال پوچھا کہ کوئی عرس منانا، کوئی برسی منانا، کوئی بھی چیز، تو یہ منانے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ بناتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی خوشنودی کا باعث سمجھتا ہے، تو پھر اس کو دلیل دینی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اپنے طریقے سے، یہ ہمارا خاندان کا رواج ہے، یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے، وہ اپنا رواج سمجھ کے ذاتی ذوق کی تسکین کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ معاشرتی رواج کے طور پر اس وقت تک جائز ہوگا اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا. اگر خلاف شرع کام ہوگا تو پھر وہ بھی منع ہو جائے گا. یہ دونوں اصول سامنے رکھ لیجئے. لہذا ہر چیز کے اوپر یہ اصول آپ لاگو کرتے جائیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے. لہذا اگر کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، اور اگر کوئی اپنی ذاتی محبت کے اظہار میں، اب دیکھیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں محبت کی وجہ سے مجبور ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں. اور دوسرا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے اس کو نہیں مناتا. وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی طریقہ ہمیں نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت وہ مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. تو چونکہ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم وہی کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، لہذا ہم نہیں کرتے.
اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ اکرام نے کیا ہے، تو پھر ہم بھی کرتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں کرتا، دوسرا کہتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہوں. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ محبت کے اظہار میں وہ صرف اپنی ایک رسم کی ادائیگی کر رہا ہے، ایک معاشرتی رواج کو پورا کر رہا ہے، اپنے ذوق کی تسکین کر رہا ہے، تو وہ اس وقت تک جائز ہوگا جب تک وہ کوئی ناجائز حرکت نہ کرے یا کوئی خلاف شرع حرکت نہ کرے. اور اگر وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اور دین کا جز سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر اس کو دین سے دلیل دینی پڑے گی. اگر وہ دلیل نہیں ہے تو وہ ناجائز ہوگا، وہ پھر کام بجائے ثواب کے وہ گناہ کا کام ہو جائے گا. فَهُوَ رَدٌ، وہ ریجیکٹڈ ہوگا. اس لیے ان دونوں باتوں کو اپنے اپنے اصولوں میں دیکھ کے سمجھ لیجئے. تو کرنے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کرنا ہے، اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ اس کو دین قرار دے گا تو پھر اس کو دلیل دینی پڑے گی. اور دلیل دین میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور کوئی دلیل نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.